آپ نے روایت کی جزیات بیان کی ہیں کہ مسلمانوں کی روایت کن چیزوں پر مشتمل ہے. صحیح. ساری مفصل گفتگو بھی ہوئی. ایک پوائنٹ رہ گیا، نہ آپ نے اس کو مثبت پہلو سے بیان کیا نہ منفی پہلو سے، لیکن وہ اتنا اہم پہلو ہے کہ اس کے بغیر دینی گفتگو آج کل ہوتی نہیں، وہ ہے اجماع. یہ آپ نے عمدن اس کو سکپ کیا یا آپ سے ہو گیا ہے؟ دونوں صورتوں میں ذرا اجماع پر بھی تھوڑی سی. یہ بہت اچھا سوال کیا اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. جس انداز میں اور جس ٹون میں اجماع پر بات ہوتی ہے ہمارے دینی حلقوں میں، وہاں سے بھی تاثر یہی ملتا ہے کہ قرآن اور سنت کے بعد شاید یہ کوئی تیسرا ماخذ ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری، چونکہ اجماع کو اگر تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھ لیا جائے، ہم اس پر تفصیل سے بات نہیں کریں گے، صرف نقطے کے طور پر آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اجماع ہے کیا، اجماع ہوتا کیا ہے. تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ اجماع بنیادی طور پر علمی رائے ہوتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی وہ اصول پر کوئی اجماع ہو، اصول پر ہو یا اس کے اطلاق پر ہوگا کیا، یا قرآن مجید کے حوالے سے یا سنت کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے کوئی علمی رائے ہوگی. اچھا، جب علمی رائے ایک بڑی اکثریت نے اختیار کر لی، مثال کے طور پر اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے حوالے سے فلاں فلاں تھیوریز پر علماء سائنس کا اجماع ہے، گویا کہ وہ مثلاً زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس پر علماء سائنس کا اجماع ہے. لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی اور آج کا سائنسدان کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے اس کو چیلنج کرتا ہے، چیلنج کر کے علمی طور پر اس کی غلطی کو واضح کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو کیا وہ علمی رائے اگر ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اجماع ٹوٹ نہیں جائے گا؟ اس سائنس کی اصول و مبادیات تو کہتی ہیں کہ اس اجماع کو وہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے. بالکل صحیح. اگر وہ اسٹیبلشڈ ہو جاتی، ایک اسٹوڈنٹ اسٹیبلش کر دے، پروو کر دے کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، پوری سائنس اپنا وہ مقدمہ واپس لینے کے لیے تیار ہو جائے گی. ایسا ہی ترقی ہوتی ہے. ہر علم جو ہے وہ اسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، ورنہ علم کہتے ہی اس کو علم آگے چل ہی نہیں سکتا، وہ علم اس نہیں کا ہے، ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ورنہ وہ علم نہیں ہے، وہ کوئی دھونس ہے جو کسی نے جما رکھی ہے. اصل میں جب ہم اجماع کو یہ پوزیشن دیتے ہیں، میرے خیال میں یہ مسلمانوں کی علمی روایت کے، آپ شروع میں چلے جائیے، جب علماء کے مابین اجماع کی اس طرح کی نوعیت نہیں تھی، یعنی امت اس آگے اتنی وسعت میں نہیں گئی تھی کہ جس میں بہت بڑے پیمانے پر کچھ مختلف مکاتب فکر قائم ہو گئے اور پھر ان کی وسعت ہو گئی، یہ صورتحال نہیں تھی. شروع میں چلے جائیے تو شروع میں مختلف آراء موجود تھیں، تو کیا ان لوگوں کے درمیان اجماع پایا جاتا تھا؟ یعنی مثال کے طور پر نماز کے مختلف جو آداب ہیں یا نماز کے مختلف جو اعمال ہیں ان کے حوالے سے مثلا رفع یدین کرنا ہے، مثال کے طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں اٹھانے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک بالکل عام سی چیزیں ہیں جو نماز سے متعلق ہیں، جس سے ہر شخص واقف ہے اور بنیادی اعمال کے طور پر اس کو ہر شخص جانتا ہے. لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے نا، تو جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوا؟ آراء کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوا ہے. تو آراء کی بنیاد پر اگر پوری کی پوری امت ایک نقطہ نظر پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کوئی صاحب علم یہ بات آ کے ثابت کر دیتا ہے کہ یہ حدیث سامنے آ گئی ہے جو اس وقت تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث سامنے آ گئی ہے، یا قرآن مجید کی یہ نص سامنے آ گئی ہے، یہ ساری کی ساری بات کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہے، کیا کریں گے علماء؟ واپس لیں گے، واپس لینی پڑے گی ان کو. ورنہ اصل میں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اصل حیثیت قرآن سنت اور حدیث کو حاصل ہے. اصل حیثیت لوگ چاہے ایک ہیں، چاہے 10 ہیں، چاہے 1000 ہیں، لاکھ ہیں، ارب ہیں، پوری امت مسلمہ ہے، اگر ان کا نقطہ نظر متفقہ طور پر بھی ایسا ہو نہیں سکتا، میں صرف بفرض محال بات کر رہا ہوں، متفقہ طور پر قرآن و سنت کے خدا نہ خواستہ مقابل میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کی، تو جیسے ہی امت کو پتہ چلے گا کہ یہ بات تو نبی کریم کی فلاں بات سے ٹکرا رہی ہے، درا حال ہے کہ پوری کی پوری امت اس بات پر کھڑی ہوئی ہے،
تو جو صاحب ایمان ہے وہ کس کو قبول کرے گا؟ دلیل امت کے اس اجماع کو قبول کرے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو قبول کرے گا؟ تو وہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ پوری دنیا کو ایک طرف رکھے، پورے علماء کو ایک طرف رکھے اور نبی کی بات پر اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ تو یہ جو چیز ہے اصل میں اس میں پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اجماع ہوتا کیا ہے۔ اجماع ایک علمی رائے ہوتی ہے، ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ ایک انسان کا بھی ہو سکتا ہے، ایک انسان سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ علماء کا بھی ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو بھی علمی رائے ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کسی چیز پر مبنی ہوگی، اس کا کچھ استدلال ہوگا، کچھ دلائل ہوں گے، کچھ اس کی یا وہ کوئی عقلی دلیل ہوگی یا کوئی نقلی دلیل ہوگی۔ ان دونوں دلائل کی بنیاد پر ہی کوئی بات ہم اسٹیبلش کریں گے، کوئی پیش کریں گے۔ تو کیا وہ دلیل جو ہے وہ ہے اصل میں اصل چیز؟ جب دلیل ہی اصل بن گئی ہے تو پھر افراد کی تعداد کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یعنی جب ہم کسی بھی صاحب علم نے اگر کوئی رائے دی ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہو گیا ہے تو وہ رائے اس نے کس بنیاد پر دی ہے؟ کسی دلیل پر، اور دلیل یا عقل کی ہے یا نقل کی ہے؟ جب ہمیں سمجھ آئے گی تبھی مانیں گے نا۔ اور جب وہ دلیل ہی پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے تو اصل میں یہ چیز فیصلہ کن نہیں ہے کہ وہ ایک بندہ دلیل دے رہا ہے یا 100 بندے دلیل دے رہے ہیں۔ اصل میں دلیل کا دلیل ہونا ہی دلیل ہونا فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ نص موجود ہے تو نص کے مقابل میں پوری دنیا کھڑی ہوئی ہو تو ہم نص کو قبول کریں گے، تمام کے تمام لوگوں کو رد کریں گے۔ تو یہ جو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو امت کی روایت ہے وہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ امت نے بعد کے زمانے میں آ کر دور متاخر میں کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس پر امت کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی امت کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے امت اپنی پوری جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں جس میں امت کھڑی ہے، اس پر قرآن پر کھڑی ہے، سنت پر کھڑی ہے، حدیث پر کھڑی ہے، آپس میں اختلاف کی قبولیت پر کھڑی ہے، اور بعض جو اسی طرح صحابہ کے حوالے سے، ان کی عدالت کے حوالے سے امت جس جگہ پر کھڑی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں جن پر جو امت کی روایت کے اندر اسٹیبلش ہیں، پوری طرح تسلیم کی جاتی ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا اجماع کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے؟ آپ اگر ٹریس کریں گے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہے۔ اجماع کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، دلیل کو اور نصوص کو یہ حیثیت لازماً حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہاں میرے سوال کی حد تک تو آپ نے کافی تفصیل بیان کر دی، لیکن میں چاہوں گا کہ کسی دوسری نشست میں اجماع کو ہی موضوع بنا کر ٹھیک ہے، ایک لمبی نشست کریں۔ بات کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور بہت سی ہیں جو ابھی میں نے ذہن میں نہیں بھی ہیں لیکن وہ لاشعور میں ہیں، تو یہ ایک کمپریہنسو ٹاپک بن سکتا ہے ہمارا۔ اس پہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے۔ ٹھیک، ابھی ہم سوال کی حد تک اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس نشست کا آخری سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے روایت سے اور اس کے اصولوں سے انحرافات کی بات کی، تو ان انحرافات اور ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس وقت کوئی گروہ ایک یا ایک سے زائد ایسے ہے جو واقعی، ایک تو نا الزام نہیں، واقعی وہ امت کی علمی اور فکری روایت سے ہٹ کر کہیں اور کھڑا ہے؟ آپ کے علم میں کوئی ایسے ہے؟ اچھا، اس کو ایسے دیکھیے، اس کو اگر ہم اب تک کی جو گفتگو کی ہے اس کے تناظر میں آپ کے سوال کو، اسی کے تناظر میں میں دیکھتا ہوں آپ کے سوال کو کہ ہم نے کچھ چیزیں طے کر لیں یا ہمارے درمیان میں متفق ہو گئیں انہی اصولوں۔ مثلاً ایک بات ہم نے اس پر اتفاق کر لیا کہ کچھ جو اصول ہیں ان کو، یا کچھ چیزوں کے جو کچھ چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ اصل میں روایت ہے ہماری، جس میں کچھ اصول ہیں، کچھ مسلمات ہیں، کچھ بیہیویئر ہیں، کچھ رویے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے کہ ماخذ دین کی بحث ہے، اس میں پوری امت اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، ہماری روایت جو ہماری مذہبی علمی روایت ہے وہ اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم نے اختلاف کے حوالے سے بحث کی، اور اسی طرح ہم نے چیزوں کے محل تدبر ہونے پر بات کی، اور پھر آگے پھر دوسرے حصے میں آپ نے جو سوال کیا اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس سے انحراف ہوا ہے۔ یہ جو ہماری ملت کی یا ہمارے مسلمانوں کی جو روایت ہے، مذہبی علمی روایت ہے، اس سے
انحراف پر کھڑے ہوئے ہیں وہ کیسے انحراف ہوا ہے؟ تقلید کے ذریعے سے انحراف ہوا ہے، فرقہ پرستی کے ذریعے سے انحراف ہوا ہے، اسی طرح مناظرہ بازی کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، مکالمے کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے، تو اس سے ایک انحرافی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے دوسرا نقطہ ایک طریقے سے اسٹیبلش کیا۔ تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جن لوگوں نے تقلید کا طریقہ اختیار کیا ہے، اسی طرح جن لوگوں نے جو مکالمے سے ہٹ کر اور اختلاف کی بجائے جو اناد کے رویے کو اختیار کیا ہے، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہماری علمی یا مذہبی روایت کا حصہ نہیں تھا۔ تو یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جو آپ نے پن پوائنٹ کر کے سوال کیا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلش علمی روایت ہے، کیا اس سے بھی کوئی منحرفین موجود ہیں؟ یعنی جو حقیقی روایت ہے ہماری، جس کو میں روایت کہتا ہوں، جس کو آپ روایت کہتے ہیں، جو ہمارا ایک طرح سے ہماری شان ہے، ہمارے علم کی شان ہے، جس پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، تو کیا اس سے بھی کسی نے انحراف کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب اس بات میں ہے۔ اچھا، ایسا ہوا ہے کہ اس سے انحراف ہوا ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے۔ حدیث ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، تشریح و تبیین کے حوالے سے، ان کی وضاحت کے حوالے سے، یا اس کی جو بھی آگے تفصیلات ہے، شرح فرع کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہے، حدیث کو ایک دین کے اس اعتبار سے ماخذ کے طور پر کہ اس سے دین کو اخذ کیا جائے گا، اس سے دین کی شرح کی جائے گی، اس سے دین کی وضاحت کی جائے گی، تو یہ کیا سب لوگوں کے ہاں متفق علیہ ہے بات؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صریح طور پر پوری وضاحت کے ساتھ اس کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن مجید پر سٹینڈ کریں گے، یعنی جو اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو اصل میں اہل قرآن کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملنے والا وہ علم جو قرآن کے علاوہ ہے، یہ واضح رہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم کو علم ملا ہے، دین ملا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن مجید میں محصور نہیں ہے۔ یہ بات اسٹیبلش ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ سارے کا سارا قرآن مجید میں محصور نہیں ہے، وہ سنت میں پایا جاتا ہے اور اسی طرح حدیث میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کا واحد ذریعہ جب یہ موجود ہے تو اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی صاحب علم اصل میں اس کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کے علاوہ قرآن کے اندر جو دین کا علم ہے، اس کے علاوہ جو علم ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اصل میں اس علمی روایت کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ انحراف موجود ہے جس کے لیے جنہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ اصل میں سنت کو، حدیث کو ماننے سے انکار کیا ہے اور اس حصے کو ماننے سے انکار کیا ہے اور پورے کے پورے دین کو محصور مانا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو ایک آپ گروہ قرآن سے نکال کے دکھائیں پورا دین، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو آپ ان کے نقطہ نظر کو جانتے ہیں، تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اصل میں قرآن مجید میں تو ہر چیز کو لے لیں۔ قرآن تو نماز دینے سے انکار کرتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس میں نماز کا ذکر ہوا ہے، لیکن نماز کی تفصیلات کہاں ہیں؟ باقی بے شمار چیزیں ہیں، عبادات کی نوعیت کی، معاشرت کی نوعیت کی، اسی طرح معیشت کی نوعیت کی، بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ساری کی ساری ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملتی ہیں، وہ تفہیم کی ہیں، تبیین کی ہیں، اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری شرح و فرع پر مبنی ہیں، تو وہ آپ کے عمل سے وہ اصل دین بھی ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے ایسا گروہ موجود ہے جس نے اس روایت سے انحراف کیا ہے، جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری اصل روایت ہے، دین کی علمی روایت ہے، اس سے انحراف کیا ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، تو اصل میں وہ حدیث و سنت کا انکار کرتے ہیں اور برملا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس کو اس جگہ پر تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں ایک پوری ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے، ایک پوری جو لائن ہے وہ کھنچ جاتی ہے اصل میں ہماری جو چین ہے علمی روایت کی، اس میں اور ان کے مابین۔ تو ایک وہ لوگ ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں میرے خیال میں کہ جنہوں نے اصل میں، جیسے میں نے شاید پہلی بھی گفتگو میں عرض کیا تھا، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو نص کو ایک ظاہری ذریعے کے طور پر قبول کرتے ہیں، جبکہ در حالے کہ وہ دین کے نصوص کے علاوہ بھی کچھ ذرائع مانتے ہیں۔
یعنی وہ ذرائع جو اصل میں علم لدنی کے ذریعے، اپنے اندرونی علوم کے ذریعے سینہ بسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگے منتقل ہوتے رہے. تو دوسرا گروہ وہ ہو گیا. تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے کہ جو اصل میں تاریخ کے اندر سے کچھ تاریخی واقعات ہوئے ہیں ان کو بنیاد بنا کر اس کے ساتھ کچھ غیر دینی نظریات کو ایڈ کر کے ایک بالکل ڈیفرنٹ سچویشن میں صورتحال کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے. تو تیسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ انحراف ہے. تو یہ تین اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ تین بڑے انحراف ہیں جو انکار حدیث کا، تاریخ اور اس سے متعلق بعض چیزوں کو ایڈ کر کے ایک پورا نقطہ نظر یا ایک مکتب فکر اسٹیبلش کرنے کا، اور تیسرا جو ہے وہ جو ایک جس کو میں نے سینہ بسینہ علم منتقل کرنے کا جو ایک پورا سلسلہ ہے جس میں بے شمار آگے سلسلے موجود ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے، یا تین مکاتب فکر ہیں. مکاتب فکر میں صرف تفہیم کے لیے بول رہا ہوں. تو یہ تین چینز ہیں جنہوں نے انحراف کا ایک راستہ اختیار کیا ہے. باقی جو ہماری اصل علمی روایت ہے جس کو آپ تفہیم مدعا کے لیے صرف میں بیان کر رہا ہوں، جو ہماری اہل سنت کی، یہ صرف میں تفہیم مدعا کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اہل سنت کی جو ہماری ٹریڈیشن ہے، جو روایت ہے جس پر کھڑی ہوئی ہے، وہی اصل وہ روایت ہے جس کے اوپر پوری اصل میں ہماری جو حقیقی ٹریڈیشن ہے وہ استوار ہے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.